یہ بتائیے کہ پاکستان میں عمران خان پہ ایک تنقید کی جاتی تھی، جس طرح آج کل تنقید کی جا رہی ہے کہ عمران خان اپنی اوپینین چینج کر دیتے ہیں بیکاز اوورسیز بیٹھے ہوئے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ اپنی اوپینین دیتے ہیں، لیکن عمران خان ان کی وجہ سے اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پچھلے آلموسٹ 1000 دن سے عمران خان تو قید بند کی سہولتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے پاس تو ایکسیس ہی نہیں ہے، ان پر تو کسی کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی، اس وقت تو ان کو کمپرومائز کر جانا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے کوشچن پوز کروں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں ایک دفعہ کرکٹ کے میچ کھیلنے کے لیے میں جب فیلڈ میں اترا قذافی اسٹیڈیم میں، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا میں، اور میں ایز آئی پیڈڈ اپ آئی واکڈ انٹو دا فیلڈ، تو لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ شیر پنجاب آ گیا، پاکستان کا شیر آ گیا، اینڈ ہی واز لائک ایٹ دا اسکائز۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ میں پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا۔ جب میں پہلی بال پہ آؤٹ ہو کے واپس آیا تو لوگوں نے مجھے دنیا بھر کی وہ گالیاں دی کہ جو سننے والی تھی۔ اس دن سے عمران خان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں پبلک اوپینین کو دیکھ کے اپنا سٹانس نہیں بدلوں گا، نو میٹر واٹ ہیپنس۔ تو عمران خان کی اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی تو یہ رہی ہے۔ اب یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یوٹیوبرز آ کے آپ کے اوپینین کو چینج کریں جس کی وجہ سے عمران خان اس وقت جیل میں، ایک تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ٹیم نہیں بناتے، ہر کوئی بندہ جب کسی بھی ٹیم ممبرس کو اٹھا کے لگاتا ہے، اچھا صاحب کو لگا دیں، ناصر عباس صاحب کو لگا دیں، اور یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ دے ول پرفارم بیٹر۔ پھر جس طرح کے پی کے میں چیف منسٹر کو چینج کیا ول پرفارم بیٹر، لیکن سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ سے یہ بتانا کہ اس کا حل کیا ہے، واٹ از دا سولوشن؟ عمران خان اب کیا کرے، کہاں سے لائے؟ آسمان سے لوگوں کو اتار کے لے آئے جو آ کے اس کو ریلیز کروا سکیں، ملک کے لیے آواز اٹھا سکیں، لوگوں کو ریلی اپ کر سکیں۔ مطلب عمران خان یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنی پارٹی کے اندر طالبان کریٹ کر لے، اپنی پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کی طرح یا نواز شریف کی طرح ملیشیا فورس تیار کر لے، وہ تو اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس نے ہمیشہ پیسفل موومنٹ چلائی ہے اور ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کو رسپیکٹ کیا ہے، اور ہی آلویز ہیلڈ دا لا ابو ایوری تھنگ ایلس۔ اس وقت جتنا بھی اس وقت آپ لنگڑا لولا صاحب کا سسٹم موجود ہے، اس کے باوجود عمران خان کہتے ہیں اسی سسٹم کے تھرو میں انصاف چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کی سٹبرنس ہے، لیک آف ایبلٹی ٹو جج پیپل ہے، یا عمران خان غلط لوگوں میں بیٹھ کے ایسے ڈیسیژن کرنے کے بعد ایک ایسا رزلٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اچھی چیز اس سے نکل آئے؟ آپ دونوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے میں چلوں گا عروج صاحبہ کے پاس، وہ بتائیں کہ عمران خان ایسا کیا کرے کہ اس کو ایسی ٹیم ملے جو پرفارم کرے۔ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ عمران خان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اس سے زیادہ کر دیا، مطلب اس سے بھی زیادہ کر دیا۔ میں کیا کہوں کہ کتنا زیادہ کر دیا، مگر بات یہ ہے عمران خان نے 27 سال جیل سے پہلے، یعنی جیل میں جانے سے پہلے جو انہوں نے اپنی پارٹی کو دیے اور اس کے تھرو انہوں نے جو کچھ سکھایا، جو کچھ بتایا، اب 3 سال سے وہ جیل میں ہے۔ تو انہوں نے ہر ایک بات نہ صرف بتا دی، نہ سمجھا دی، ایمان سمجھا دیا کہ ایمان کیا ہے، اپنے آپ کو آپ نے ایز اے مسلم کیسے فری کرنا ہے، اللہ پہ کیسے یقین کرنا ہے، آپ نے آزادی کیسے حاصل کرنی ہے، اور آزادی کا مطلب کیا ہے، عزت نفس کیا ہے۔ اس نے زبان سے نہیں بتایا، اس نے پریکٹیکلی بتایا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جب آپ پریکٹیکلی ایسے ہوتے ہیں تو آپ کس طرح جیتتے ہیں، اور آپ کی گولز کتنی بڑی ہوتی ہیں اور ان کو آپ کیسے اچیو کرتے ہیں۔ ان کی زندگی صرف زبانی کلامی نہیں ہے، ان کی زندگی اس چیز کا نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ 3 کیریئرز چینج کرنا شاذ و نادر ہی کوئی کرتا ہوگا۔ انہوں نے پہلے کرکٹ میں، اور کرکٹ میں بھی انہوں نے ایک بار یعنی وہ جو ان کا نیچرل وہ تھا بالنگ کا سٹائل، انہوں نے اس کو این پیک پہ چینج کیا۔ یہ بھی جوک نہیں ہے، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، وہ ایک تفصیل ہے، کتابوں پہ کتابیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ورلڈ کپ لائی، جو پاکستان میں پہلا ورلڈ کپ ہے اور شاید آخری بھی ہو، جو ہماری حالات و واقعات ہیں، جو انٹیریئر منسٹر ہی ہمارے وہ بن جاتے ہیں کرکٹ کلب کے بھی کرتے کرتے۔ تو اب جو دوسرا انہوں نے اپنی کام شروع کیا ایز اے سوشل ورکر کہہ لیجیے، تو انہوں نے کینسر ہاسپٹل، اندر کینسر ہاسپٹل، پھر یونیورسٹی، اور پھر کیا کچھ نہیں، پھر اب تیسرا کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے، تقریباً میرے خیال ہے اگست میں مکمل تیار ہو جائے گا۔
تو انہوں نے اس کے بعد انہوں نے سیاسی جماعت بنائی، اور پہلی دفعہ شاید وہ خود بھی ہار گئے تھے اپنی سیٹ سے، اور بہت انہوں نے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، لیکن پھر پرائم منسٹر بنے، اور اپنی انہوں نے مستقل مزاجی نہیں چھوڑی، اور اس میں انہوں نے گھر میں بیٹھ کے دولت سے نہیں جیتے، وہ سڑک پہ رہے لٹرلی، مطلب انہوں نے اپنی جو پہلی شادی ہے وہ اس پہ قربان کی ہے اپنی اس سیاست پہ، کیونکہ ان کی جو بیگم تھی جمائمہ، اس کے اوپر یہ جو ہماری ایک کم ظرف اور بہت I'm sorry چیپ لیول، گھٹیا کہہ لیں، چیپ کہہ لیں، برے الفاظ ہیں، مگر اسٹل ان کے اوپر صادق آتے ہیں، وہ جو گھٹیا سیاست ہے یا سیاسی مزاج ہے، اس کی وجہ سے جمائمہ کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا، تو یہی صحیح طریقہ تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائیں، اور ان کو عمران خان نے کہا چلی گئی۔ پھر آہستہ آہستہ ظاہر اتنا عرصہ دوری سپریشن کے بعد وہ شادی ان کی ختم ہوئی، کیونکہ انہوں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے اگر میں نے جو سوچا ہے میں کرنا چاہتا ہوں اپنی عوام کے لیے، اگر نہ کیا تو میں ویسے ہی مر جاؤں گا۔ تو وہ انڈرسٹینڈ کرتی تھی ان کو۔ تو یہ تین ان کے آپ کے سامنے تین زندگیاں ڈفرینٹ بالکل اس میں انہوں نے جی ہیں، ڈفرینٹ کیریئرز میں، اور پیک پہ گئے۔ تو عمران خان میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ہاں تو ان کو یہ سب کیوں نہیں ملتا؟ غلط قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کسی اچھی قوم میں پیدا ہوتے تو ان کی قدر بھی ہوتی، وہ آج جیل کی بجائے کسی تخت پہ بیٹھے ہوتے، ان کو لوگ عزت اور اپنی مطلب اپنا آنر سمجھتے ان کو انٹروڈیوس کرانے میں۔ ہم وہ کمزور نہیں ہیں، ہم کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم اٹامک پاور ہیں، مگر معذرت کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہے، اتنی کمزور ہے، اب مجھے نہیں پتا کیسے کمزور ہے۔ ہم تو صرف اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اگر ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں تو ہم یوں دیکھیں گے، باہر سے مراد یہ نہیں کہ ایز اے پاکستانی ہم باہر سے دیکھیں، ہم باہر سے اگر پاکستان کو دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اٹامک پاور ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ کو کوئی بھی ٹوپل کر سکتا ہے، ایک لیٹر کے اوپر کر سکتا ہے۔ ایک اچھا بھلا وزیر اعظم جس نے کووڈ میں بہترین طریقے سے نظام چلایا، ایسا نظام چلایا کہ جو دوسرے ممالک نے دیکھ کر کہا کہ یہ اتنی کم اموات تھی نسبتاً ان ممالک کے جہاں پہ بہت ذرائع ہیں، دولت ہے، اکانومی بیٹر ہے، اور وہ ایڈوانس تھے ہم سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو فرسٹ ورلڈ ہے۔ ہم نے وہاں پہ زیادہ اموات دیکھی، بڑی خوفناک وقت دیکھا، مگر پاکستان میں وہ حالات نہیں پیدا ہوئے۔ عمران خان تھے اس وقت پرائم منسٹر، اور انہوں نے بہت سی چیزوں پہ ضد بھی کی، اور آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب نے بغیر ان کے کہے اناؤنس کر دیا تھا چھٹی جو کی تھی، پھر انہوں نے لڑے، اور جو بھی معاملات رہے کہ لوگوں کی مزدوری، ایک دن کی مزدوری پہ تو ان کے گھر میں کھانا چلتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ سارے اقدامات کیے، چائنا نے اس میں مدد بھی کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے عمران خان نے انہی تنگ حالات میں، جب ان کے اوپر اتنے قرضے تھے، اتنی مصیبتیں تھیں، اکانومی کو بھی بیٹر کیا، لوگوں کو سہولیات دیں، ہیلتھ کارڈز دیے، شیلٹرز بنائے، اور ہاسپٹل اور اس کے سب معاملات چلتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر ایک کی کسانوں تک پہنچے، کسانوں کے لیے انہوں نے مطلب آسان شرائط پہ غالباً مطلب کچھ نہ کچھ ایسا کیا کہ جس سے وہ بہتر اس سے منافع کما سکتے تھے، انڈسٹری میں بہتری آئی، امپلائمنٹ میں بہتری آئی، اوور آل ہماری اکانومی بیٹر ہوئی۔ اس گورنمنٹ کو باہر کے اشارے پہ گرا دینا یا گرنے دینا تو کس کی کمزوری ہے؟ عوام کی کمزوری تو نہیں ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے۔ اب آ جاتی ہے عوام اسی اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری سے، کہ باہر کی طاقت، اگر اس وقت ہم سب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کیوں قید میں ہے، عمران خان اس لیے قید میں ہے، جو ای میل بتاتی ہے ایپسٹین فائلز کی، کہ عمران خان ایک خطرناک، یعنی ان کے لیے خطرناک، کیوں خطرناک؟ کہ وہ ایک ایسا اسٹرانگ لیڈر ہے جو اپنے ملک کو، اپنی عوام کو، بلکہ اپنے خطے میں بھی اپنی آواز سے لوگوں کو صحیح ڈائریکشن میں چلا سکتا ہے۔ تو عمران خان کو ہم نے ان کے اشارے کے اوپر جیل میں ڈال دیا، اللیگل ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اتنی بری حالت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ کمزور، مطلب ہم کیا کریں اس چیز کا کہ اگر ہم اٹامک پاور ہیں یا ہم کچھ ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، کوئی کچھ کہتا رہے، ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایک شخص کی جو اتنا نامور، اتنا شاندار ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آپ تو اپنی عوام کیا کرے گی؟ عوام تو اٹامک پاور بھی نہیں ہے نا، عوام تو بیچاری، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور آپ عوام کو یہ تربیت بھی نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنے حقوق کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ عمران خان نے ان کو بہت سمجھایا، سکھایا، مگر جب وہ 26 نومبر کو نکلتے ہیں تو ان کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے، پھر لاشیں غائب کر دی جاتی ہیں، پھر اگر اوپر وہ گد نہ آئے تو پتہ ہی نہ چلے کسی کو یہاں پہ کوئی لاشیں انہوں نے دفنائی ہوئی ہیں یا دبائی ہوئی ہیں، جو بھی کیا ہوا ہے۔
تو یہ تو حالات ہیں. اب اس میں ہم کس کو بلیم دے سکتے ہیں کس کو نہیں, مگر وہ جو 2 افراد کا آپ نے نام لیا تھا بس اس کا کامنٹ کر کے تو میں آپ کے حوالے کرتی ہوں. علامہ ناصر صاحب اور محمود اچکزئی صاحب جو ہیں, انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا اڈیالہ میں ابھی بھی ان کی شرافت پہ مجھے شک نہیں ہے, مگر وہ اس وقت اڈیالہ پہنچتے تھے, رات تک بیٹھے ہوتے تھے, ان کے اوپر پانی بھی گرتا تھا, برا حال تھا, بوڑھے بھی ہیں, مطلب ذرا عمر رسیدہ بھی ہیں, لیکن وہ وہاں پہنچے ہوتے تھے. اب وہ کہاں چلے گئے؟ اب وہ اکیلی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, 6 مہینے گزر گئے, عمران خان کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے, اب وہ پارلیمنٹ کی نظر ہو گیا. اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا وہ کہیں اور بیٹھے ہیں تو بھائی کوئی آپ حکمت عملی دیجئے. علیمہ خان نے صاف کہہ دیا, ان سے سوال کیا انہوں نے کہ جی وہ بتائیے کہ سہیل فریدی کیا کر رہے ہیں, کی حکمت عملی کیا ہے؟ کہتی ہیں کون سی حکمت عملی؟ یہ پورا کتاب تھی اس کے اندر چھپی ہوئی کہ جی کوئی حکمت عملی کون سی کی بات. بیچاری مجبور ہے اندر سے. لیکن یہ سب لوگ جس کو بھی نامزد کیا جاتا ہے, جس کو بھی آگے لایا جاتا ہے, اب ان کے ایمان کی کمزوری تو نہیں کہتی مگر ویسے کمزور ہے. بہرحال یو ایس کے اندر بہت ساری اسٹیٹس میں آپ اپنے آپ کو سیلف ڈیفense کے لیے جو آپ کو پرمیشن ہے کہ یو کین بیئر آرمز ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فار دا سیلف پروٹیکشن. کچھ میں آپ کو لائسنس چاہیے, کچھ میں لائسنس نہیں چاہیے. اور اس کے پیچھے ریزن دیجیے. اس وقت جو لا میکرز تھے ان کے پیچھے جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت جو فورسز تھیں وہ بغیر پوچھے, بغیر بتائے, بغیر وارنٹ کے گھروں میں گھس آتی تھیں. تو لوگوں کو یہ رائٹ دیا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں, اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے پاس یہ پرمیشن ہے. لیکن سیکنڈ امینڈمنٹ سیکنڈ امینڈمنٹ آپ کو اسی لیے یہ رائٹ دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت لوگ اپنے چہرے پہ ماسک لگا کے سول کپڑوں میں کسی کے گھر کبھی بھی دندناتے ہوئے آ جاتے ہیں. وہاں پہ جو ایک آرڈنری سٹیزن ہے اس کے پاس کیا ایبلٹی ہے کہ وہ ڈیفائن کر سکے کہ یہ بندہ جو میرے گھر میں بارج ان ہوا ہے یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بندہ ہے, یا کوئی ڈاکو ہے, یا چور ہے, یا چکا ہے, یا جو میری فیملی کے اوپر وار کرنے کے لیے آیا. ہاؤ کین یو ڈیفائن دیٹ؟ اگر آپ وہاں پہ لوگوں کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوگی, اپنے آپ کو سیلف ڈیفense کی ایبلٹی نہیں ہوگی, تو یہ پھر ایک تو اسی طرح یہ آپ کو بالکل بنانا ریپبلک بن کے رہیں گے. So I kind of echo with what you're trying to allude to, لیکن obviously we do want people to follow the law of the land, اور وہاں پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کریں, اور کامن سینس یوز کرتے ہوئے they need to follow the law of the land and be a civilized citizen and exercise their right in a peaceful manner. عروج, آپ اپنا کلوزنگ ریمارکس دیجیے پلیز. ہاں جی, یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ اتنی پریشان کن بھی ہے, اور میں اکثر سوچتی بھی ہوں کہ یہ لا, یہ عدالتیں, اب تو باہر بھی ایسا کچھ ہونے لگا ہے, یہ ہے کس کے لیے؟ مطلب یہ بنائے کیوں گئے ہیں قوانین؟ کیونکہ عام انسان کو اس کو بینیفٹ سے زیادہ اس کا نقصان میں دیکھتی ہوں کہ جب جو طاقتور ہے وہ اس کو جیسے مرضی یوز کر سکتا ہے, جو رولز بھی بنائے ہیں اور جو فورسز بھی ہیں یہاں پہ باہر. اگر آپ قانون کا جو سسٹم چونکہ بنا ہوا ہے, سسٹم اسٹرانگ ہے, تو اس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی سنوائی ہو جاتی ہے, چاہے آپ کے ساتھ پہلے ظلم ہو گیا ہو. لیکن جب آپ جاتے ہیں تو وہ پولیس کے اگینسٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی کہہ لیجیے سنوائی ہو سکتی ہے کسی کے بھی خلاف. فوج کا تو خیر وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا نا, اس کا سویلین کے ساتھ کوئی ایسا حرکت وہ کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتی, وہ تو پکڑ کے اس کو کہیں بھی لے جائیں گے. لیکن پولیس چونکہ وہ ہوتی کمیونٹی کے لیے ہے تو وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی کرتی ہے, لیکن پھر اس کی آپ باقاعدہ اس کے ساتھ آپ کی وہ ہو سکتی ہے. ہمارے پاکستان کے ایک وکیل ہیں یہاں کینیڈا میں, انہوں نے پولیس چیف کے اگینسٹ, واٹرلو کے پولیس چیف کے اگینسٹ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے لیے کیس جیتا تھا, اور بہت مشکل سے جیتا تھا, وہ بھی مطلب تنگی آئی تھی, 3 ججز آخر بیٹھے تھے, بڑی انٹرسٹنگ ہیئرنگ تھی, لیکن فائنلی وہ کیس جیتے تھے. تو یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن وہاں پہ تو وہ ویسے ہی کہہ دیں گے پولیس چیف. اب سوچیں ذرا پنجاب کے پولیس چیف کے خلاف کہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور کیس کر دے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں, میں بھی ہنسی ہوں تو مجھے اپنے پہ شرم آئی ہے کہ ہم ان باتوں پہ ہنستے ہیں, حالانکہ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے, رونے کی ہے. تو پاکستان میں ہاں یہ مسائل ہیں, لیکن میں پھر یہی بات کہوں گی کہ ہم, چونکہ میں خود ایسی ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, جس کو لڑائی کہتے ہیں. ویسے میں بہت لڑ سکتی ہوں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی میرا دماغ لڑتا ہے, میری بات لڑتی ہے, قلم لڑ سکتا ہے, لیکن وہ جو لڑائی ہے ہتھیار کی, اس کی میں اس کی نہ قائل ہوں, اور نہ مجھے سم ہاؤ میں اس کے لیے بنی ہوں راجپوت کے باوجود. لیکن
آپ کے پاس اتنے مواقع آتے ہیں کہ جس کے اندر آپ دوسرے کو لٹرلی مات دے سکتے ہیں. جیسے یہ ابھی میں نے کہا، یہ ہم بار بار اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے شاید ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتی یہ اتنا پاورفل چیز ہے. اگر اس کو سب ٹھان لیں، آپس میں اس کے اوپر بات کریں اور اس پہ نکل پڑے کہ تصور کر لیں اپنے ذہن میں، ذہن بنانے کہ بھائی کل ہمارے الیکشن ہوئے تھے، آج انہوں نے فارم 47 دے دیے. بھول جائے درمیان کے وقفے کو. ہم نے اس کو بدلنا ہے، ہم نے پرسوں تک اس کو واپس لے کے آنا ہے. پرسوں نہیں آئے گا تو 2 مہینے میں آ جائے گا. لیکن یہ مت سوچیں کہ اس کا ہو جائے گا، میرا نہیں ہوگا، میرا ہوگا، اس کا. بولیں کہ لے کے آنا ہے. آپ یقین کریں کہ یہ لے کر آئیں گے. بہت دوسرے آپ کے پاس ججز ہیں، ان کے لیے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جب آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں آپ کو گولیاں پڑتی ہیں تو آپ اس سے ڈرتے ہیں اور آپ اکٹھے نہیں نکلتے. یہ لیڈران بھی یہی کہتے ہیں. آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے اکرم راجہ کہ جی مطلب 1-2 یا لیڈر نکلیں تو ان کے ساتھ عوام نکلے، ذرا سی بڑی تعداد میں نکلے تو میرا خیال ہے لیڈر بھی آگے تھوڑا بہت آگے پیچھے نکل آئیں گے اور کارکنان بھی. لیکن یہ جو عدالتی لڑائی ہے یہ تو لڑ سکتے ہیں نا لائر اور عوام. یہ لڑیں، یہ بہترین ہے. اس کے اوپر بھی پولیس حملے کرے گی مگر اس کو نہ چھوڑیں کسی بھی طرح، کیونکہ یہ بغیر اسلحے کے لڑنے کی جنگ ہے. اور بالکل. عدالتوں کے سروں پہ بیٹھ جائیں. ان ججز کی زندگی جو ہے نا اتنی اجیرن کر دیں، کسی محفل میں ہو باہر بیٹھ جائیں شائیے کہ بھائی یہ ہماری فارم 47 کر کے دو، فارم 45 کر کے دو واپس.